بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ عالمین پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اس سے پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ فرمایا کہ جو چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا، تو چلو اب چکھو عذاب کا مزہ، یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں صحیح یعنی حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ عالمین پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو، جتنی بھی مخلوق ہے، جہنم میں ڈال دے، یہ بھی ظلم نہیں ہوگا اس کا۔ یہاں جو ظلم کا کہا گیا ہے یہ انسان کی جو تعریف ہے اس کے حساب سے کہا گیا۔ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کے تصرف میں اختیارات اپنے داخل کر دینا، کہ کسی کی چیز کو خود استعمال کر دینا، یہ ہے ظلم۔ جب ہر چیز ہے یہ اللہ کی تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں تعریف لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی نیکیاں کرے گا تو میرا رب اس کو اس کی جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا، جنت عطا کرے گا، اور اگر اس کی کوئی نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی نیکوکار ہے اللہ اس کو جنت دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر گناہ گار کو سزا دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ وہ مالک ہے، قادر ہے، وہ گناہ گار کو بھی بخش سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں وہ اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر امر کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم سب سے بہتر امت ہو جو کہ لوگوں میں سے نکالی گئی، یعنی تم سب سے اچھی امت ہو تمام امتوں میں سے۔ تأمرون بالمعروف، اور بتایا پھر کہ کیوں بہتر ہو، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ وہ امت جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، وہ بہترین ہے۔ جس میں یہ خصلت نہیں پائی جائے گی وہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی جس کے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور وہ روکے نا تو سمجھو وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، روکتا ہے۔ ایک بستی جو کہ ساری کی ساری بستی نافرمان تھی، میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ساری کی ساری بستی کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اس میں تو ایک تیرا ایسا بندہ ہے جس نے ایک آن، ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اگر اس نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی تو جب لوگ گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، تو نافرمانیاں دیکھ کر ایک لمحہ اس نے ان گناہوں کو برا تو نہیں نا گمان کیا، ان لوگوں کو سمجھایا تو نہیں نا، یعنی وہ خود عمل کرتا رہا لیکن نیکی کا حکم نہیں دیا۔ خود نیک تھا، خود اللہ کی فرما برداری کرتا تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، گناہ سے بچتا تھا، لیکن لوگوں کو روکتا نہیں تھا۔ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیکر نہیں تھا، اس لیے میرے رب کو وہ بندہ بھی پسند نہیں تھا۔
جو برائی کو برائی سمجھے، ظلم کو روکے، جو گناہ سے منع کرے اور نیکی کا حکم دے، میرے رب کو وہ بندہ پسند آتا ہے۔ تو فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، دوسرا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت 70 امتوں کے بعد ہے، یعنی اس سے پہلے 70 امتیں گزر چکی ہیں اور یہ افضل ترین امت ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، یعنی کچھ ایمان لے آئے جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، کچھ یہودی ایمان لے آئے لیکن اکثر ان میں سے فاسق جو کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں ہر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، سوائے تھوڑی سی اذیت کے، تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے یہودی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، فرمایا کہ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا جہاں کہیں بھی وہ رہیں۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا سہارا لیں یا لوگوں کا، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو۔ جہاں کہیں بھی یہود ہوں گے وہ خود بخود جو ہے وہ قوت نہیں حاصل کر سکتے سوائے کسی سہارے کے۔ اگر آج اسرائیل میں قوت ہے اور وہ فلسطینیوں پر غالب آ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو وہاں مقام مسلمانوں نے دیا تھا، ان کی معاونت مسلمانوں نے کی تھی۔ ہٹلر نے جب بگایا تھا تو کہاں پناہ لی؟ ادھر جا کے پناہ لی، تو مسلمانوں نے خود ان کو جگہ دی تھی۔ جب خود جگہ دی تھی تو اب خود جو ہے وہ محکوم بن کے رہ گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان کی مدد کرنے والے کون؟ روس ہے، امریکہ ہے، اور انگلینڈ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور ان کو ایٹمی پاور کس نے بنایا؟ یہ امریکہ نے بنایا۔ آج بھی ان کی پشت بنائی کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا خود بخود جو ہے وہ کسی سہارے کے بغیر یہودی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ جہاں بھی کہیں رہیں گے وہ ذلیل ہو کے رہیں گے، محکوم بن کے رہیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اتنے نبی، سب سے زیادہ نبی کن میں آئے؟ تقریباً سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں، لیکن وہ حاکم نہیں بنے، وہ محکوم رہے۔ اس قوم کو، اسرائیل کو فرعون نے بھی محکوم بنا کے رکھا، اس کو جالوت نے بھی محکوم بنا کے رکھا، اور پھر فتح ملتی تھی، اس کے باوجود وہ محکوم ہو کے رہ جاتے تھے، یہ بنی اسرائیل والے۔ اس کا سبب بھی میرے رب نے بیان فرمایا ہے، وہ آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، کہ فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی، یعنی سہارے کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب میں لوٹیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے ان پر جو ہے محتاجی کو مسلط فرما دیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے آیات کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے ناحق انبیاء کو شہید کیا۔ اس وجہ سے ذلت ان کا مقدر ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ ظلم کیے۔ ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا صبح کے وقت، اور اسی دن 112
علماء کو، اولیاء کو اسی دن کی شام جو ہے وہ شہید کیا۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی آتے رہے وہ ان پر ظلم کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ ان کو شہید بھی کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا، فرمایا اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں کا بدلہ ہے۔ اللہ نے ذلت کو اور محتاجی کو ان کا مقدر بنا دیا اور ان کو محکم بنایا، مغلوب رہے، ہر دور میں یہودی مغلوب رہے اور اسی طرح قیامت تک وہ مغلوب رہیں گے۔ اور غلبہ اس صورت میں ہے کہ وہ کسی کا سہارا لے کے تو پھر کر سکتے ہیں، ویسے اکیلے یہودی کسی پر غلبہ نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔